بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دے رہی تھی۔ جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو 2-4 ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ وہ جتنا زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر ہو گئی تو میت کے ورثہ کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ نہ چھوٹا، دن ہو گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثہ علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیے۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئے۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کا حل نہیں، چلو مدینہ منورہ میں چلتے ہیں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضاء کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹ ہی نہیں رہا، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بی بی جو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا، پھر نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو اس کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضاء حکم کرتا ہوں، جلا دو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔